کے رسول فرما رہے ہیں کہ جب بے نمازی میدان محشر میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اس سے سختی سے حساب لے گا۔ اللہ نرمی سے لے تو بھی ہم حساب نہیں دے سکتے، سختی سے لے گا تو کیا جواب دیں گے؟ کہاں سے لائیں گے وہ طاقت اپنے منہ میں کہ زنا کے بارے میں اللہ کو بتائیں گے، اللہ اکبر، چوریوں کے بارے میں اللہ کو بتائیں گے، غیبتوں کے بارے میں اللہ کو بتائیں گے، عورتوں پہ پاپ کی نظریں کرتے تھے یہ اللہ کو بتائیں گے، جوا کھیلتے تھے اللہ کو یہ بتائیں گے، سٹے کے دھندے کرتے تھے اللہ کو یہ بتائیں گے، اللہ اکبر، اللہ، کوئی اپنی ماں پہ ظلم کرتا تھا اللہ کو یہ بتائیں گے، زکاتیں ہڑپ کر جاتے تھے اللہ کو یہ بتائیں گے، اللہ اکبر، اپنی تنہائیوں میں زنا کی گندی فلمیں دیکھتے تھے اللہ کو یہ بتائیں گے۔ کیا جواب دو کہ اللہ کے بندو اللہ کی بارگاہ میں؟ آقا فرماتے نماز چھوڑنے کی سزا یہ ہے کہ اللہ تم سے سختی سے حساب لے گا۔ کاش صرف 10 منٹ کا ٹائم نکال لیا ہوتا، 10 منٹ کا وقت نکال لیا ہوتا، کتنی بڑی بڑی مصیبتوں سے بچ جاتے، کتنی بڑی بڑی تکلیفوں سے بچ جاتے۔ اور اس کے بعد آقا فرماتے ہیں تیسری مصیبت میدان محشر میں یہ، اور یہاں 12 کا عدد پورا ہو جاتا ہے، 12 کا عدد مکمل ہوتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی کو اللہ جہنم میں داخل فرمائے۔ بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جہنم کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے اندر اتنا شدید اور سخت ترین عذاب ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جہنم کا جو عذاب میں جانتا ہوں، آقا ارشاد فرماتے ہیں جہنم کا جو عذاب میں جانتا ہوں، اگر وہ تم کو پتا چل جائے تو تم ایسے پگھلنے لگو جیسے پانی کے اندر نمک پگھلنے لگتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ کا عذاب جو میں جانتا ہوں اگر تم جانو تو تم اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ، تم نکاح کرنا چھوڑ دو، تم اچھے کھانا کھانا چھوڑ دو، تم اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دو، اور جنگلوں میں پاگلوں کی طرح بھٹکنے لگو۔ اللہ اکبر، وہ عذاب ہے۔ صرف جہنم کے عذاب کے بارے میں آقا نے فرمایا نا بے نمازی پر تیسری مصیبت یہ ہوگی میدان محشر میں اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ سوچو، آقا فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک جہنم میں سب سے ہلکا عذاب، اللہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جس جہنمی کو دے گا وہ یہ کہ اس کے پیر کے اندر آگ کی جوتی پہنائی جائے گی۔ اللہ اکبر، جہنم میں سب سے ہلکا کم عذاب، بالکل پہلے درجے کا عذاب، کم عذاب، سب سے ہلکا کم ترین عذاب کہ پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب اس جہنمی کو جس کو سب سے ہلکے عذاب کے طور پر اس کے پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی تو اس کے سر میں اس کا بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولتا ہے، اور پانی کھولتا ہے اور اس کا بھیجا کھول کے اس کے پیروں پہ گرے گا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب۔ ایک حدیث پاک ہے جب جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سوراخ کی طرح، بیل کے ناک کے ایک سوراخ کی طرح مشرق میں کھولا جائے گا تو مغرب میں جتنے لوگ کھڑے ہوں گے ان کی ناک سے بھیجا بہ کر کے گرے گا، بہ کر کے گرے گا۔ جس کو پورا جہنم میں ڈالا جائے کیا حال ہوگا میرے بھائیوں؟ صرف 10 منٹ، صرف 10 منٹ۔ 10 منٹ کیا ہوتا؟ اگر مجھے یقین ہوتا نا کہ میں ایک ایک کے پیر پکڑوں گا تو وہ نمازی بن جائیں گے، میں کوئی مبالغہ نہیں کرتا، میں تمہارے پیر پکڑ کے کہتا نمازی بن جاؤ، کیونکہ دنیا اور آخرت کی ساری مصیبتیں نماز چھوڑنے کی وجہ سے، گناہ پر دلیری نماز چھوڑنے کی وجہ سے۔ مسجدوں کو آباد کرو، بچے کو نمازی بنا دو، گھر میں نماز کا ماحول بناؤ۔ سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ بیوی کو مارا ہے، کبھی نماز کے لیے ناراض بھی ہوئے بیوی سے؟ بچہ اسکول نہیں گیا تو اس کو مارتے ہو، بچہ نماز نہیں گیا تو کبھی اس کو مارا ہے؟ نماز کو اہمیت دو، اور اگر سن لو نماز نہیں پڑھو گے تو پھر سن لو سیدنا فاروق اعظم کو جب زخمی کیا گیا شہید کرنے کے لیے، پورے بدن سے خون رس رہا تھا، آپ نماز کی تیاری کر رہے تھے، لوگوں نے کہا امیر المومنین
پورے بدن سے خون رس رہا ہے اور آپ ابھی بھی نماز کی تیاری کر رہے ہیں. تو فاروق اعظم نے فرمایا لوگوں میں نے اللہ کے رسول سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے رسول علیہ السلام فاروق اعظم بیان کریں جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں. جس نے نماز چھوڑ دی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں. جس نے نماز چھوڑ دی اللہ نیکوں کی دعا سے اس کا حصہ ختم فرما دیتا ہے. سوچو کتنا بڑا نقصان ہے. صرف 10 منٹ کا وقت نہ نکالنے پر کب تک غفلت کرو گے, کب تک رنگریلیاں کرو گے, کب تک دنیا کی رنگریلیوں میں رہو گے, کب تک دنیا کی موج مستیوں میں رہو گے. آخر موت ہے موت. ایک دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا, ایک دن روح کا رشتہ جسم سے ختم ہو جائے گا اور یہ وجود بے جان ہو کر ایک دن قبر میں اکیلا پڑا رہے گا. مگر یاد رکھنا میرے بھائیوں کوئی کام نہیں آئے گا, نہ ماں نہ باپ نہ بیوی نہ بچے. عمل کرو عمل. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا تھا اے بنو ہاشم عمل کرنا عمل, اس لیے کہ جس کو نسب نے پیچھے کر دیا, جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا. آقا نے فرمایا جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا. ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لائیں اور تم صرف نسب لے کر آؤ. اللہ اللہ. بنو ہاشم نے پھر حضور کی بات پر اتنا عمل کیا کہ ہر دور میں سب سے زیادہ اگر بعمل کوئی دیکھا گیا تو نبی کا گھرانہ دیکھا گیا. سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھو, سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھو, نبی کی سگی شہزادی ہے. لوگ سوتے ہیں, فاطمہ الزہرا ایک ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھو اما عائشہ صدیقہ رسول اللہ کی پیاری زوجہ ہے. اللہ اللہ جب راتوں کو عبادت کے لیے کھڑی ہوتی تو جہنم کے عذاب کو یاد کر کے اتنا روتی کہ صبح کو آپ کا دوپٹہ ایسے نچوڑا جاتا جیسے دھو کر پانی نچوڑتے ہیں, ویسے اما عائشہ کے آنسو نچوڑے جاتے. اتنا روتی تھی رسول اللہ کی پیاری زوجہ. اس کے بعد امام حسن کو دیکھ لیں, امام حسین کو دیکھ لیں, مولا علی کو دیکھ لیں, غوث پاک کو دیکھیں. پھر 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والی ذات نبی کے خاندان میں ملے گی. سرکار غوث اعظم 40 سال تک معمول رہا عشاء کے وضو سے اپنے فجر کی نماز پڑھی, پوری رات عبادت کرتی. سرکار غریب نواز 97 سال کی عمر پائی. اول کے 27 سال دن کو بھی کبھی سو لیتے تھے, کبھی رات کو بھی سو لیتے تھے. آخری کے 70 سال نہ دن کو سوئے نہ رات کو سوئے. بابا قطب کہتے ہیں ہم نے غریب نواز کو کبھی سوتے نہیں دیکھا, ہمیشہ عبادت میں دیکھا. یہ وہ لوگ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ابھی ہم اور آپ نے سنا کہ بہت اچھی گفتگو حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ کا سماعت کر رہے تھے, اور حضرت کا ایک ایک بیان, ایک ایک لفظ, ایک ایک جملہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو رہی تھی. ماشاءاللہ حضرت نے جو بھی پیغام دیا انہوں نے یہ بتایا کہ نماز قائم کرو, نماز ہر حال میں ادا کرو. جو شخص نماز نہیں پڑھتا اسے آپ نے سنا کہ بروز قیامت سختی کے ساتھ اس کا حساب لیا جائے گا. اللہ اکبر. آپ نے سماعت کیا کہ ہم سے اگر نرمی کے ساتھ بھی حساب لیا جائے اس وقت بھی ہمیں پریشانی ہوگی, لیکن حضرت نے بتایا کہ بے نمازی کا حساب سختی کے ساتھ لیا جائے گا. اور آپ جانتے ہیں جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب کیا ہے. حضرت نے بتایا کہ جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب یہ ہے کہ آگ کی جوتی آپ کے پیر میں پہنا دی جائے گی. اللہ اکبر. اور اس کی گرمی سے کیا ہوگا کہ دماغ یعنی کہ بھیجا کھولتا ہوا نظر آئے گا. اب سوچئے سب سے چھوٹا عذاب کا یہ عالم ہے, اور جب جہنمیوں کو اگر جہنم میں جانے کا خبر بتا دی جائے, سنا دی جائے, تو اسے کپڑا بھی جہنمی, آگ والی, چپل بھی, جوتا بھی, یعنی کہ جو کچھ بھی بدن میں ہوتا ہے اسے آگ والی پہنا کر کے
اسے بکسا میں ڈال دیا جائے گا آگ کے، پھر اس کے بعد پھر جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب سوچے جا آپ کا انجام کیا ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نمازوں کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔